میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، یا جس طرح آسانی ہو۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائے راجو ایک بہت بڑا غیر مسلم جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ رائے راجو اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ ان جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کو دودھ دینے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ یہ تم دودھ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جتنی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ تو اس بوڑھی عورت نے منع کیا اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ رائے راجو کو ہر صورت دودھ دینا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگے گا۔ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ یہ دودھ مجھے دے دیں اور انشاءاللہ الکریم آپ کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ اس سے بھی زیادہ آئے گا، اور مزید آئے گا، بڑھ کر آئے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے ان بزرگ کو وہ دودھ دے دیا۔ جب وہ بوڑھی عورت اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی
کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان بزرگ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح میں آس پاس کے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر حاضر ہونے لگے۔ اب ایک طرف تو عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار یہ رائے راجو ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ تو بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں تمہارے پاس اگر کوئی کمال ہے تو وہ دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ رائے راجو جادوگر اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ بزرگ یہ منظر دیکھ کر، اسے ہوا میں اڑتا دیکھ کر مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ اب یہ جوتے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نال شریف وہ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور ان بزرگ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر رائے راجو اتنا متاثر ہوا کہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب بھی ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس با کرامت ہستی کی ایمان افروز حکایت سماعت فرمائی کہ ایک نظر ولایت سے انہوں نے اس جادوگر کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے مالا مال فرما دیا، بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے؟ یہ عظیم شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید ابو الحسن علی بن عثمان حسنی حجویری جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام میں سے وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیوں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں سے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسے نور اسلام سے منور فرمایا، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید و رسالت کے انوار سے روشناس کروایا، لوگوں کے دلوں میں خالق و مالک عز و جل کی محبت کے پھول کھلائے اور معرفت الہی کے خزانے لٹائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے درس و تدریس، وعظ و تبلیغ، اجتماعی و انفرادی کوشش، تصنیف و تحریر اور روحانی قوت سے انڈیا میں نہایت تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آئیے ہم بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش
400 ہجری میں غزنی شہر مشرقی افغانستان کے محلہ جلاب میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان محلہ ہجویر میں منتقل ہو گیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجر نسب یہ ہے، سید علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 ہجری کو ہوا، اور آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد شریعت بنیاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے حسب حال۔ اور اس حدیث پاک کے علاوہ بھی علم دین کے کثیر فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں کہ جن کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہمیشہ اس فریضے میں مشغول رہتے ہیں اور طلب علم سے کبھی بھی گریزاں نہیں ہوتے۔ اسی جذبے کے پیش نظر حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بھی حصول علم دین میں مشغول ہو گئے، اور جس دور میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت کئی عالم، کئی فاضل اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ گویا کہ غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ ایک تو ماحول کا اثر، اور دوسرا یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حق میں ہادی عالم اور مرجع خلائق بننا مقدر میں لکھا جا چکا تھا، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رحمت الہی کے سائے میں خود علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور 4 سال سے زائد عمر میں حروف شناسی کے بعد، یعنی حروف پہچاننے کے بعد، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر لی۔ اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وقت کے مشہور علماء سے عربی، فارسی، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم و فنون حاصل کیے، اور رحمت خداوندی عز و جل کے ذریعے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک متبحر عالم دین بن کر افق عالم پر رونما ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے میں علم دین حاصل کرنے کا بے انتہا شوق تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس شوق کو پورا کرنے اور ظاہری اور باطنی علم و عرفان کی روشنی کی تلاش میں بہت سے سفر کیے، اور اس دوران بڑی بڑی صعوبتیں، اذیتیں
آزمائشیں، مصیبتیں برداشت کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے حصول کی خاطر شام، ملک شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس، آذربائیجان، خراسان اور ترکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے سفر کیے اور آخر میں ہند تشریف لائے اور لاہور میں اسلام کا ایسا جھنڈا گاڑا کہ جو تا قیام قیامت انشاءاللہ الکریم جسے کوئی نہیں اکھاڑ سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا کہ آپ نے دور دراز مقامات، عراق، شام، فارس، طبرستان اور ترکستان سمیت 10 سے زیادہ ممالک کا سفر کیا۔ اور افسوس کہ ایک ہمیں کہ اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ علم دین حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے، مگر افسوس ہے اس کے باوجود بھی علم دین سے ہم کوسوں دور ہیں۔ افسوس کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے انہیں دینی علوم کے زیور سے آراستہ کرنے کے بجائے صرف اور صرف دنیاوی علوم و فنون سکھاتے ہیں، اور اگر بچہ ذرا ذہین ہو تو اسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کمپیوٹر پروگرامر بنانے کی خواہش انگرائیاں دینے لگتی ہے کہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کی دینی تربیت سے منہ موڑ کر مغربی تہذیب کے نمائندے اداروں کے مخلوط ماحول میں تعلیم دلوانے میں کوئی ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی، اور بلکہ اسے اعلیٰ تعلیم کی خاطر، اس دنیاوی اعلیٰ تعلیم کی خاطر کفار کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، انہیں ان کے صحبت میں بھیج دیتے ہیں، ان کے ممالک میں بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کے یہ رہیں۔ اے عاشقان صحابہ اہل بیت، اے عاشقان رسول، فی زمانہ مسلمانوں کی بدحالی، مغربی تہذیب سے محبت اور روشن خیالی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی دین سے دوری کا عالم یہ کہ انہیں اپنے کام کاج سے فراغت کے بعد فضولیات میں وقت برباد کرنا تو منظور ہے، مگر اپنی آخرت کی بہتری کے لیے فرض علوم سیکھنے کی فرصت نہیں، واجبات سیکھنے کی فرصت نہیں، سنتیں سیکھنے کی فرصت نہیں، دینی معلومات حاصل کرنے کی فرصت نہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے، یہ زندگی اور وقت، اسے غنیمت جانتے ہوئے علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیے، ورنہ یاد رہے کہ یہ سانسیں رکتے ہی علم دین حاصل کرنے کا انمول موقع بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ الحمدللہ الکریم، فی زمانہ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے مدارس المدینہ، دار المدینہ اور درس نظامی عالم کورس کرنے کے خواہش مند اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے جامعۃ المدینہ وغیرہ جو ہے یہ قائم ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تربیت اور ان میں مزید قابلیت پیدا کرنے کے لیے مختلف کورسز
مثلا مدنی قافلہ کورس، مدنی تربیتی کورس، فرض علوم کورس، تجوید و قرآت کورس، امامت کورس، مدرس کورس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ لہذا آپ سے جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان کورسز میں شرکت فرما کر علم دین کی خوب بہاریں لوٹیے۔ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حدیث اور تمام ظاہری و شرعی علوم سے فراغت کے بعد جب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے راہ سلوک میں قدم رکھنے کا ارادہ فرمایا تو پیر کامل کی تلاش میں بہت سی خانقاہوں، درویشوں اور اہل اللہ کی صحبتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اسی تلاش میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطولی جنیدی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں انہیں داتا صاحب کو جو ہے وہ پہنچا دیا۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جس میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیعت ہوئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ چند واسطوں سے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر ہستی ہیں، تابعی بزرگ ہیں، جو کہ براہ راست مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے شرف بیعت اور خلافت کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر و مرشد سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر حصول معرفت کی خاطر بے حد ریاضت و عبادت کی، حصول علم کی خاطر سفر کی صعوبتیں برداشت کی، سفر کی تکالیف برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا، اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مصائب و مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ رحمت اللہ علیہ کی معرفت کی تکمیل ہوئی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطولی رحمت اللہ علیہ کے نظر ولایت نے دیکھا کہ میرے مرید خاص کے علم میں ظاہری و باطنی سے مخلوق خدا کے فائدہ اٹھانے کا وقت اور فیض یاب ہونے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا کہ آپ لاہور روانہ ہو جائیں اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیں۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مرشد کا حکم سن کر عرض کی، حضور وہاں تو پہلے ہی میرے پیر بھائی اور آپ کے مرید حضرت شاہ میرا سید حسین بخاری زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، اور وہ تو قطب بھی ہیں، تو پھر آپ کا مجھے وہاں روانہ فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا، آپ اس بات کو رہنے دیجئے اور فوراً لاہور روانگی کی تیاری کیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سفر پر روانہ ہوئے۔
جس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور شہر میں قدم رکھا، اسی دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جنازہ دیکھا۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ لاہور کے قطب حضرت شاہ میرا سید حسین بخاری زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا کہ جب لاہور میں پہلے ہی ایک کتب موجود ہیں تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت، اور مرشد کے حکم کی حکمت بھی معلوم ہو گئی۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان اولیاء، اس واقعے سے ہمیں یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ اگر مرشد کامل کسی بات کا حکم دیں اور ہمیں بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے یا حکمت معلوم نہ ہو، تب بھی آنکھ بند کر کے اس یقین کے ساتھ حکم کی تعمیل کرنی چاہیے کہ مرشد کامل نے حکم دیا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ضرور ہوگی، کیونکہ ہماری نظریں ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں، جبکہ مرشد کامل اپنی نگاہ ولایت سے تمام مصلحتوں کو سامنے رکھ کر ہی حکم صادر فرماتے ہیں۔ لہذا مرید صادق یعنی سچے مرید کو چاہیے کہ پیر کامل کے احکامات کو، ان کے فرامین کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنے، اور کیوں لیکن اگر مگر ہیر پھیر کرنے کے بجائے، ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے فوراً عمل پیرا ہو، فوراً ان پر عمل کرے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن مسعود دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، مرید کی اپنے پیر سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کو عقل کے ترازو میں تولنا چھوڑ دے، یہاں تک کہ اسے اپنے پیر کے تمام افعال، اقوال اور احوال بالکل درست دکھائی دیتے ہوں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، مگر اس بات کا یقین رکھے کہ پیر کا عمل درست ہی ہے۔ اور حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کو کبھی کیوں نہ کہے، کیونکہ تمام مشائخ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جس مرید نے اپنے مرشد کو کیوں کہا وہ طریقت میں کامیاب نہ ہوگا۔ تو عاشقان اولیاء، آج کے اس پرفتن دور میں پیری مریدی کا سلسلہ وسیع تر ضرور ہے، مگر کامل اور ناقص پیر کا امتیاز کرنا، انہیں پہچاننا، ان میں تمیز کرنا، یہ ذرا مشکل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاء کرام ضرور پیدا فرماتا ہے، جو کہ اپنی مومنانہ حکمت و فراست کے ذریعے لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو فی زمانہ مرشد کامل کی ایک مثال شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، کہ جن کی نگاہ ولایت نے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں دینی انقلاب برپا کر دیا، اور آپ امیر اہل سنت جو ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مرید کرتے ہیں۔ اور قادری سلسلے کی تو کیا بات ہے کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ تو جو کسی کا مرید نہ ہو، ان کی خدمت میں مشورہ ہے کہ اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے اس زمانے کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہو جائے۔ اور یقیناً مرید ہونے میں کوئی نقصان بھی نہیں،
کہ دونوں جہاں میں انشاءاللہ الکریم فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھوں کے صدقے میں ہمیں بھی اچھا بنا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں